آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے جی، انسان جو ہے اس دنیا میں جب رہتا ہے تو انسانی روح جو ہے وہ جسم کے تابع ہوتی ہے، اور جسم کی نظر بڑی محدود ہے۔ کیونکہ جسم کی نظر بڑی محدود ہے، اس لیے جسم جو ہے ایک سرٹن اینگل تک یا ایک سرٹن لیول تک دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد اس کی محدودیت کی وجہ سے وہ آگے دیکھ نہیں پاتا۔ تو اب اس کی جو چند وجوہات ہیں ان کو ہم بیسکلی دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں، ایک وجہ تو یہ ہے، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا، کہ انسانی ویژن محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے اس کے تحت روشنی 19 ٹائپس کی ہوتی ہے، 19 اقسام کی ہوتی ہے، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے، جسے آپ قوس قزح بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب چند مشہور قسم کی روشنیاں جو ہمیں جن کے بارے میں پتہ ہے، ان میں سے ایک تو ہے گاما ویژن، جس کے دیکھنے کے قابل ہم ہیں ہی نہیں، اس لیے ہمیں یہ نظر نہیں آتی۔ اگر ہم گاما ویژن دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو ہمیں اس دنیا میں موجود ریڈیشنز نظر آنے لگ جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح ایکس رے ویژن ایک ہوتا ہے، ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتا، تو اسے دیکھنے لگ جائیں تو پھر ہم بہت ساری چیزوں کے تھرو دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے انفراریڈ ویژن، وہ بھی ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے الٹرا وائلٹ ویژن، وہ بھی ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ریڈیو ویو ویژن ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو 19 قسم کی روشنیوں میں سے ہم بہت ساری تو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اچھا، ہماری ہی اس دنیا میں ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کا ویژول اسپیکٹرم یعنی دیکھنے کی صلاحیت ہم سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ جانوروں میں سانپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں دیکھ سکتا ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتے۔ بعض جیسے مثال کے طور پہ انفراریڈ وہ محسوس کر لیتا ہے، ہم نہیں کر پاتے۔ اسی طرح مکھی کے بارے میں، شہد کی مکھی جو ہے اس کے اندر وہ والی دیکھنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی جو ہم میں ہوتی ہے، لیکن وہ الٹرا وائلٹ دیکھ لیتی ہے۔ اسی طرح الو کو دیکھیں نا، وہ رات کے اندھیرے میں دن کی طرح دیکھ لیتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں کچھ نہ کچھ روشنی چاہیے۔ اسی طرح بعض پرندے ہوتے ہیں یا بعض جانور ہوتے ہیں، ان کا ویژن کا جو اینگل ہوتا ہے وہ بڑا براڈ ہوتا ہے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو ایک وقت میں دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، حدیث شریف میں بھی بعض جانوروں کے متعلق یہ آتا ہے، مثال کے طور پر ترمذی شریف میں حدیث 3459 میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب مرغ کے اوپر اگر آپ تحقیق کریں کہ مرغ کا آخر ویژن کیا ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات تھوڑی سی اور کلیئر ہوتی نظر آئے گی کہ دیکھیں نا، انسانی آنکھ میں 2 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، جبکہ مرغ کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اور بھی اس میں ایک چیز ہوتی ہے جسے فوبیا کہتے ہیں، جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتی ہے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ مرغ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، جو روشنی کی طرح تیزی سے حرکت کرتی ہوئی نکل جاتی ہیں۔ اور گدھے کی آنکھ پر تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ ہم سے بہتر نہیں ہے، لیکن گدھے کی آنکھ میں کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں، راڈز کے کچھ ایسے ریشو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے ہماری بنسبت، اس کی وجہ سے گدھا جو ہے وہ اندھیرے میں درختوں اور سائے کے درمیان پہچان بھی رکھ سکتا ہے۔ یعنی عام الفاظ میں آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ وہ اندھیرے میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کم اور زیادہ اندھیرے میں۔ تو ایسی صلاحیت کے ساتھ اب یہ باتیں جو ہیں، اب چونکہ ہمیں جب تک ہم نے سائنٹیفکلی چیزوں کو اسٹڈی نہیں کیا تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اوپن ہی نہیں ہوئی، کھلی ہی نہیں۔ تو اب چونکہ جنات جو ہے وہ بنا دھوئیں کی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، نارے سموم سے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کو ان ظاہری بدن کی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے جن کے لیے ہمیں مختلف ڈیوائسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب شیاطین من الجن، ان کو اللہ نے گدھے کی آنکھ میں ایک ایسی چیز دے دی جو ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔
اچھا مرغ کی آنکھ میں ایک ایسی چیز دے دی جو فرشتوں کو دیکھ سکتی، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا انسانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس پر فضل و کرم کیا اور انہیں منصب نبوت و رسالت پر فائز کیا، وہ جنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور انسانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو دیکھ سکتے تھے، بڑی قرآن کریم میں کتنی واضح اس کی مثال موجود ہے کہ وہ بلقیس کے تخت لانے والی کہ قال عفریت من الجن، کہ ان کی مجلس میں ایک جن تھا جو عفریت جنوں میں سے تھا، یعنی بڑے قوی ہیکل، بڑے جاندار قسم کے یہ جنات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جن تھا۔ اس نے کہا میں لے آتا ہوں۔ اسی طرح جنوں کے اوپر آپ کا حکم چلانا، مطلب بہت ساری اس کے اندر تفصیلات ہیں، ہم ایک ایک تفصیل میں نہیں جاتے۔ اسی طرح تمام انبیاء کا، تمام رسولوں کا فرشتوں کو دیکھنا، مختلف حیتوں اور حالتوں میں دیکھنا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باضابطہ جنات کو تبلیغ کرنا، ان کو ان کی اصل حالتوں میں دیکھنا، دیکھ سکنا اپنی ظاہری آنکھ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گو کے بشر ہیں، لیکن بشریت میں بھی اس مقام پر ہیں کہ آپ کی وجہ سے بشریت کو یہ امتیاز ملا کہ بشریت اشرف المخلوق بن گئی۔ یہ سب حضور کی مرہون منت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ معجزات سے نوازا کہ اور کسی نبی کو وہ معجزے عطا نہیں فرمائے۔ سب سے زیادہ معجزے حضور کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کو جو کتاب دی گئی وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں دنیا میں کھڑے ہیں، جنت میں دیکھ رہے ہیں، دنیا میں کھڑے ہیں، جہنم کو دیکھ رہے ہیں، قبر کے اوپر کھڑے ہیں، برزخ میں دیکھ رہے ہیں، یہاں لوگوں میں بیٹھے ہیں اور فرشتے کو دیکھ رہے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتا، جنات کو دیکھ رہے ہیں، شیاطین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک صحابی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو آپ نے کہا کہ تمہارے ساتھ شیطان تمہارے کھانے میں شامل ہو گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسے۔ ایک عام سی چیز جو کسی سے کلام نہیں کرتی حضور سے کلام کر رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس گوشت کے ٹکڑے کی جو ایک یہودی عورت نے بنایا تھا اور اس کے اندر زہر تھا، وہ گوشت کا پکا ہوا ٹکڑا بول پڑا میرے پیارے نبی سے کہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرہن مبارک جو پیٹھ سے لگا پیرہن مبارک تھا، اور وہ پیٹھ وہ جس سوکھے کھجور کے تنے کو لگ رہی تھی، اس تنے میں جان آ گئی کہ جب حضور نے اپنا ممبر مبارک جو ہے وہ مسجد نبوی میں الگ کیا اس حنانہ سے، تو حنانہ رو پڑی جسے صحابہ نے سنا۔ تو بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عام بشر کے لیے یہ معاملے کچھ جداگانہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب موت کا وقت آتا ہے اور روح بدن سے نکلنے لگتی ہے تو روح فرشتوں کو دیکھ لیتی ہے، اور ان آنکھوں کے ساتھ جب ہم جیتے جاگتے ہیں ہمیں کوئی فرشتے نظر نہیں آتے، نہ وہ جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، نہ کوئی اور نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے اطراف و اکناف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی فرشتے رکھے ہیں۔ اسی طرح جنات بھی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ سوچیں اگر سارا وقت ہم ان کو دیکھ سکتے تو کتنا مسئلہ ہو جاتا نا۔ آپ اور ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ سارا وقت ہمیں وہ نظر آ رہے ہوتے، ہم انہی کو مار بھگانے میں لگے ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ کو اس لیے بتایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے جسم کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، لیکن اس جسم پر سے بہت ساری لمیٹیشنز اٹھا دی جائیں گی انشاءاللہ جب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جنت کے لحاظ سے پھر بدن دیا جائے گا، وہ آنکھیں دی جائیں گی جو جنت کے مطابق ہوں گی، وہ جسم دیا جائے گا جو جنت کے مطابق ہوگا، اور جنت میں انسان ایک لمحے میں کہیں سے کہیں پر بھی جا سکتا ہوگا۔ جنت میں بیٹھ کے جہنمیوں سے خطاب کرتا ہوگا اور وہ اسے سنتے ہوں گے، اور وہ جو جواب دیں گے وہ جنت میں سن رہا ہوگا۔ جنت میں بیٹھ کے جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ رہا ہوگا۔ یہ معاملات یہاں تو ہو نہیں سکتے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کی جو لمیٹیشنز رکھی ہیں اس کے مطابق انسان کو لمیٹڈ رکھا ہے، لیکن ان انسانوں میں بھی جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کو امتیاز دے کر وہ کر دکھایا معجزے کے طور پہ، خرق عادت کے خلاف، نارم کے خلاف، کہ دیکھو یہ کرنا کوئی